بڑی اہم ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ چائنا اور بھارت کے وزرائے دفاع کے درمیان جو ایک تقریباً 2.5 گھنٹے تک ملاقات رہی ہے ماسکو میں، اور کہا جا رہا ہے کہ کچھ دنوں کے بعد وزرائے خارجہ کی سطح پر بھی یہ ملاقاتیں ہوں گی، مگر اس ملاقات کے بعد بھی کوئی خاطر خواہ نتیجہ ہمیں دیکھنے میں نظر نہیں آ رہا، کوئی ایسی کشیدگی کہ کہا جا سکے کم ہو گئی، ایسا نہیں ہو سکا۔ اب مسئلہ یہ ہے کشیدگی کم نہیں ہوئی تو دو جوہری ہمسائے ہیں، ان کی لڑائی کا انجام کیا نکل سکتا ہے؟ کوارٹل کیا اس کو کہتے ہیں، مجھے صحیح تلفظ کرنے تھا، 4 ملک جو ہیں، امریکہ، جاپان، آسٹریلیا اور بھارت، اس کا اجلاس بلا رہا ہے بھارت، اور ایک نیا نیٹو وجود میں آ رہا ہے، ایشیائی نیٹو۔ یہ پاسبل ہے کہ ان کی فوجیں مل جائیں، امریکہ یہ چاہے گا۔ اور پھر جو بڑی امپورٹنٹ ہے، کل ہم نے بھارت اور چائنا کی بات کی، آج اس کا فالو اپ بھی ہے، وزرائے دفاع کے مابین ایک ملاقات ہوئی ہے، لیکن ہارون صاحب جس قسم کے سٹیٹمنٹ ہمیں چائنی وزیر دفاع کی اور بھارتی وزیر دفاع کی نظر آئی ہے، تو ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ 2.5 گھنٹے کی ملاقات میں کوئی رنگ نہیں نظر آیا، کشیدگی باقی ہے ابھی بھی۔ نہیں، ملاقات تو اچھی رہی۔ اب دیکھیے نا، قوموں کی عادات کا معاملہ ہوتا ہے، وے فینگ اس کا نام ہے، اور راجناتھ یہ ان کے جو وزیر ہیں۔ ملاقات تو اچھی رہی، دونوں نے اپنا موقف کھل کر بیان کر دیا، یہی ہوتی ہے ملاقات، اس میں ایک ہی ملاقات میں فیصلہ نہیں ہونا، لیکن اس کے فوراً بعد جو انڈیا کے نفسیاتی مسئلہ، اس کا کوئی حل نہیں ہے۔ ایک ڈیپ انفیریئرٹی کمپلیکس ہے، غلامی سے دوسری قومیں بھی گزری ہیں، انگریزوں پہ وائکنگز نے رول کیا، رومنز نے کیا، نارمنز نے کیا، تک فرینچ نے کیا، کوئی قوم ایسی نہیں، امریکی بھی غلام رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ دنیا کی بیشتر قومیں اس طرح کے ادوار سے گزری ہیں، ٹھیک ہے؟ عرب گزرے، ہم گزرے۔ ڈیپ انفیریئرٹی کمپلیکس ہے، اس کا کوئی علاج نہیں۔ مثلاً ایک رام مندر کا وہ ماڈل بنایا ہوا ہے، اربوں روپے اس پہ خرچ کر رہے ہیں، اس کے پورے ملک میں چکر لگوایا جا رہا ہے۔ بھئی آپ اپنی کوئی 20% آبادی جو اس کو ڈیمورلائز کر رہے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ بس ہندوؤں کا ملک ہے اور کسی کا نہیں ہے۔ یہ نظریہ بڑا نقصان دے رہا ہے۔ اچھا، اگر تو یہ آپ مندر بنا رہے ہوتے ایک عام جگہ پر، کھلی جگہ پر، تو کوئی اس میں کسی کو کوئی پرابلم نہیں تھا، جتنا مرضی اس کو شاندار بناتے، کھربوں روپے خرچ کر دیتے، اس کو دنیا کی سب سے بڑی عمارت بنا دیتے، آپ کا مسئلہ ہے، کسی کو کہتا ہے۔ آپ مسجد گرا کے بنا رہے ہیں اور انسلٹ کر رہے ہیں، مسجد کو شہید کیا۔ اچھا، اب ہوا کیا ہے میٹنگ کے بعد؟ کیا ہوا کہ انڈین اخبارات نے شور مچایا، انڈیا ٹوڈے کو میں سمجھتا تھا کہ نسبتاً سیریس ہے، انہوں نے بھی شور مچایا کہ جناب راجناتھ نے اس کو بتا دیا وے فینگ کو کہ آپ نے زیادتی کی اور آپ نے امن کو تباہ کیا اور آپ نے حملہ کیا اور آپ نے یہ کیا، اور چین انڈیا اس کو برداشت نہیں کرے گا۔ اس کے برعکس چینی اخبارات نے اس پہ شور و غوغا تو نہیں کیا، مگر یہ بتایا کہ ہمارے منسٹر نے یہ کہا کہ 100% آپ اس کے ذمہ دار ہیں، آپ نو مین لینڈ میں داخل ہوئے، آپ نے حملہ کیا۔ دیکھیے، جو پہلی جو مئی میں جو واقعہ ہوا تھا، اس میں اسلحے کا استعمال نہیں ہوا تھا، یہ تو اسلحہ لے کر گئے اور انہوں نے چوٹی پہ قبضہ کیا، انہوں نے کہا 1 انچ زمین جو ہے چین کی، اس کا دفاع کیا 1 انچ کا، اور ہم اس کی کب سکتے ہیں۔ کل ہم نے بتایا تھا کہ ان کا ہم نے دفاعی بجٹ دونوں کا کمپیریزن کر کے بتایا تھا وہ کتنے گنا زیادہ ہے۔ ٹھیک ہے، بریک سے واپس آ کے اس پہ مزید بات کریں۔ ہارون صاحب، ایک چھوٹی سی بریک کی طرف سے بھارت اور چائنا سے متعلق بات ہو رہی تھی اور ان کے دفاعی بجٹ سے متعلق بات۔ دیکھیے، ابھی 10 ستمبر کو پھر اجلاس ہوگا ان کے وزرائے خارجہ کا، جے شنکر، وہاں پہ شنگھائی تعاون تنظیم کا ایک اجلاس ہونے والا ہے۔ بات یہ ہے کہ یہ امریکہ اس کھیل میں شریک ہے۔ دیکھیں، پوری سرحد پہ میزائل لگا دی، ادھر وہ جو مرغی کی گردن جس کو کہتے ہیں، چکن نیک، وہاں پہ نیپال کے جہاں سرحد ملتی ہے وہاں پہ بھی انہوں نے لگا دی ہے فوج، جہاں 40,000 فوجی ہیں انڈیا کے، اور 17,000 فٹ کی ہائٹ پہ سب سے بڑا دشمن حریف نہیں ہوتا، موسم ہوتا ہے۔ یعنی چھٹیوں کی درخواستیں آ رہی ہیں، خودکشی کے واقعات کچھ بڑے ہیں، اور لوگ بڑی ٹینشن میں ہیں، اور یہ طویل عرصے تک نہیں رہ سکتے۔ معیشت اس کو مودی کا چونکہ معیشت تباہ ہو رہا تھا، اس کے لیے سارا کھیل کھیل رہا ہے، اور امریکہ یہ چاہتا ہے۔ امریکہ ایک طرف تو وہ تائیوان کے ساتھ جو جزیرے ہیں وہاں اس نے دباؤ بڑھا دیا ہے، دوسری طرف ادھر ان کی مدد کر رہا ہے، مگر چین کا اسلحہ بہتر ہے، چین کا فوج بہتر ہے، اور اس میں 24% ان کی
ایک چوتھائی اکانومی شرنک ہو گئی ہے, 70,000 آدمی مر چکے ہیں, 40 لاکھ مبتلا ہیں کرونا میں, 5-6 سال پیچھے چلا گیا معیشت میں. انڈیا کو سوٹ یہی کرتا ہے کہ صلح کرے, لیکن جس طرح انہوں نے جو فضا ہے, جس طرح انڈین میڈیا چیخ رہا ہے, اور انڈین میڈیا کا رول اپنے ملک کے لیے بہت منفی ہو گیا. ہم سمجھتے تھے کہ اپنے ملک کا بڑا مقدمہ لڑتے ہیں, لیکن وہ جو ہسٹیریا پیدا کرتے ہیں نا, جرمنی میں یہی ہوا تھا. ایک عجیب فرسٹریشن پوری عوام کے اندر پیدا ہو رہی ہے. جرمنی ایک بڑی پڑھی لکھی ترقی یافتہ قوم تھی, بعد میں انہوں نے ثابت کیا. جاپان میں بھی یہی ہسٹیریا پیدا ہوا تھا, اور اس کا نتیجہ کیا نکلا تھا, یہی ہوا تھا. اس میں اٹلی میں بھی یہی ہوا تھا. جو خواب عظمت ہے وہ قوموں کو تباہ کرتا ہے. تو ایک وہ جو ہے کوارٹر, کیا اس کو کہتے ہیں, مجھے صحیح تلفظ اس کا نہیں تھا, 4 ملک جو ہیں, امریکہ, جاپان, آسٹریلیا اور بھارت, اس کا اجلاس بلا رہا ہے بھارت. اور ایک نیا نیٹو وجود میں آ رہا ہے, ایشیائی نیٹو. یہ پاسبل ہے کہ ان کی فوجیں مل جائیں, امریکہ یہ چاہے گا. اور پیش قدمی جو انڈسٹریل کمپلیکس ہے انہیں نہیں پیش قدمی کیا کرے. چین تو جنگ نہیں چاہے گا, جنگ کو ٹالنے کی کوشش کرے گا, لیکن اس میں اگر نقصان ہوگا تو جاپان تو آسٹریلیا تو دور ہیں, تو نقصان تو انڈیا کا ہوگا نا, اور ساری دنیا میں فساد پھیل جائے گا. یہ کوئی ایسی چیز تو نہیں ہوگی نا, ہم بھی اس سے متاثر ہوں گے, ایران قریب ہے وہ متاثر ہوگا, افغانستان میں خدا جانے کیا ہوگا. اس سے تمام بنی نوع انسان کو نقصان پہنچے گا. اس سے فار ایسٹ میں دنیا تقسیم ہو جائے گی, اور یہ ایک پاگل پن ہوگا. امریکی جو ہیں حواس ان کے ٹھیک نہیں ہیں اس وقت, اور مودی تو ماشاءاللہ جیسا مہاتما بھی بننا چاہتا ہے, اور اپنے آپ کو شیوا جی بھی ثابت کرنا چاہتا ہے, مسلمانوں کی تذلیل کرتا ہے. سکھ جو ہیں وہ آپ نے پڑھا کہ وہ اس نے ایک آدمی نے, ایک پولیس افسر کا بیٹا ہے, اس نے مشرقی پنجاب میں ایک قصبے میں جھنڈا کا, انڈیا کا ترنگا اتار کے تو خالصتان کا جھنڈا لگا دیا. 15 اگست. تو یہ تباہی جو ہے یہ سب سے زیادہ اس میں انڈیا کی. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. یہ امریکہ جو ثالثی کی پیشکش کر رہا ہے, اس کو پھر کس طرح سے لیا جائے گا؟ امریکہ کی ثالثی کی پیشکش میری سمجھ سے باہر ہے. یہ اسی طرح کی پیشکش ہے جیسی نواز شریف صاحب پیشکش کر رہے ہیں کہ میں آ جاتا ہوں. وہ بڑے طاقتور ہیں, اور فلاں کو بھی, اور جماعت اسلامی دے کہ بزنس مین سے زیادہ امن کا کوئی آرزومند نہیں ہوتا. اس لیے بڑے فاتحین کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے جنگ سرحدوں سے باہر نکال دی, اندر تجارت ہونے لگی, کاروبار ہوگا, معیشتی پہ انحصار ہے نا. نپولین نے کہا تھا فوج پیٹ کے بل رینگتی ہے, اگر وہ پیٹ بھرا ہوا ہو. سراج الدولہ کی فوج کو اس لیے شکست ہوئی تھی کہ 3 مہینے سے تنخواہیں نہیں دی گئی تھی, اور وہ پہ ہندو سیٹ نے تنخواہیں دیں اور ان کو استعمال کر لیا. حالانکہ انگریزوں کی فوج تو صرف 3,000 تھی, اس کی کوئی 1 لاکھ کے قریب تھی, وہ فوج ساتھ ہی چھوڑ گئی. امریکہ کی جنگ آزادی میں بھی یہ ہوا تھا, لوگ بھاگنے لگے تھے, کئی مہینے تنخواہیں نہیں ملتی, پر جارج واشنگٹن نے بندوبست کیا کہیں سے پیسوں کا, تو برطانیہ کے خلاف جو جنگ لڑی گئی. تو معیشت چلے گی. اس میں اچھا پہلو یہ ہے کہ ٹیکس وغیرہ کے معاملات بھی زیر بحث آئے ہیں, اور اگر وزیر اعظم بزنس مین سے بات کرتا ہے تو اس کا اچھا اثر ہوگا. انہوں نے جا کے ہموار کیا ماحول کو, انہیں بھی سمجھایا, ان سے بھی بات کی, اور یہ باجوہ صاحب کی یہ بڑی خصوصیت ہے, بات وہ بڑی نرمی اور سلیقے سے کرتے, اپنائیت سے کرتے ہیں. اس کے لیے صحیح ترین لفظ یہ ہوگا کہ when he talks تو وہ اپنائیت سے بات کرتے ہیں, اس لیے بات میں اثر ہوتا ہے. اور اچھی بات اگر کریں تو اس میں کیا حرج ہے, مطلب یہ ہماری فوج ہے, کوئی باہر سے تو نہیں. سیاست میں ان کا عمل دخل کم از کم ہونا چاہیے, سول ادارے مضبوط ہونی چاہیے. الٹیمیٹ انالیسس میں سول اداروں نے کرنا ہے, فوج کو ایک حد سے زیادہ بوجھ نہیں اٹھانا چاہیے. پورا پاکستان آسودہ ہے. افغانستان دیکھا نا, تجربے سے یہ معلوم ہے, اتنا بڑا مفکر جب سوچتا ہے تو اس طرح سوچتا ہے کہ جو افغانستان ہے دل ہے ایشیا کا, اس میں فساد ہوگا تو سارے ایشیا میں فساد, اس میں امن ہوگا اور یہاں آسودگی اور آسانی ہوگی تو اس کا اثر سارے علاقے میں ہوگا. سینٹرل ایشیا کا دروازہ ہے, پاکستان کا پڑوسی ہے, چین کا پڑوسی ہے, انڈیا کی اس سے دلچسپی ہے.